السلام علیکم ناظرین، الرٹ نیوز کی سکرین سے آج ہم آپ کو بابری مسجد کے فیصلے کے متعلق کچھ تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تفصیلات جاننے سے پہلے آپ الرٹ نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر نیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بننے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے مودی حکومت کے کیا عزائم ہیں، اور ہندو مذہب میں یہ کیوں اور کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کسی دور میں بھی مذہبی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا جسے انتہا پسند ہندو سیاستدان اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے استعمال کرتے رہے، اور اسے سیاستدانوں کی تاریخ کے بڑے مقدمات کی حیثیت دلوانے میں بھی انہی سیاستدانوں کا ہاتھ ہے۔ اور ہندوستان، اور ناظرین یہ آپ جان لیجئے کہ ہندوستان کسی طور پر بھی اب مخلوط مذاہب کی سرزمین نہیں رہا۔ ہندوستان میں جو پارٹی اقتدار میں آ چکی ہے وہ صرف ہندو مذہب سے وابستہ افراد کے ووٹ بینک کے ذریعے حکومت کرنا چاہتی ہے، اور ایسے تمام اقدامات اٹھا رہی ہے جس سے ہندوؤں کو ایک جگہ اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا سکے۔ ناظرین، جس کی واضح مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جس میں NRC کا جو اطلاق کیا گیا ہے، کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا ہے۔ اب بابری مسجد کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس فیصلے کو دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ حالانکہ یہ ایسا فیصلہ ہے 1992 میں جب عوام کے ایک بہت بڑے ہجوم نے، ہندو عوام کے ایک بہت بڑے ہجوم نے بابری مسجد کو شہید کیا، وہ ایک ہجوم کا فیصلہ تھا، اور اس کے پیچھے سیاسی طاقتیں تھی، سیاستدان تھے جو ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ اس وقت عدالتوں کی جانب سے، موجودہ حکومت کی جانب سے اس ہجوم کے فیصلے کو غلط قرار دیا گیا اور مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی۔ لیکن ناظرین، آج سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ دوبارہ کر کے آج اس ہجوم کے فیصلے کی سپریم کورٹ نے تائید کی ہے۔ آج آپ عدالتی نظام کو دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھ لیں، تو آپ کو یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ یہ مقاصد جو ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان اب مخلوط مذاہب کے لیے کسی طور پر بھی ملک نہیں رہا۔ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جس میں سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، تمام جبر اور تشدد کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کی جا رہی ہیں، اور یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ ہندو سیاستدانوں کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ان تمام حرکات کے پیچھے ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے ہندوستان کی، وہ پارٹی ہے جس کو مودی لیڈ کر رہا ہے۔ اس پارٹی نے بھارت کو بند گلی میں داخل کر دیا ہے۔ آج ہندوستان میں یہ پوزیشن آ چکی ہے کہ ہندو مذہب کے علاوہ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا ملک ہے، ہم اس میں اقلیت ہیں، ہندوؤں کا جب جی چاہتا ہے وہ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، جب وہ چاہیں شناختی کارڈ منسوخ کر دیں، جب وہ چاہیں کرفیو لگا کر لاکھوں افراد کو محصور کر لیں، جب وہ چاہیں سکھوں پہ ظلم کر دیں۔ ناظرین، ہندوستان میں جگہ جگہ آپ کو جدوجہد آزادی کی تحریکیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار جو ہے سیاستدان ہے، کیونکہ ہندو سیاستدانوں نے ہمیشہ اپنے مذہب کا سہارا لیا، مذہب کو بنیاد بنا کر انہوں نے الیکشن لڑا، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں ہندو آبادی کی اکثریت ہے، وہ کسی طریقے سے بھی اس اکثریت کا ووٹ بینک حاصل کر لیں اور اس کے بعد تمام مذاہب کے افراد پر حکومت کریں۔ یہ وہ سوچ اور وہ نظریہ تھی جس کے تحت کبھی گائے کو ایشو بنا کر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا، کبھی بابری مسجد کو شہید کروا کر پھر لاکھوں افراد کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا۔ اور یہ وہ ایشو ہیں جن کے پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی پارٹیاں وابستہ رہی ہیں، سیاستدان ان کے پیچھے جو ہیں وہ ہمیں پلیٹ فارم پہ نظر آئے ہیں، اور انہی کو استعمال کر کے وہ ہمیشہ الیکشن میں اترتے ہیں۔ ناظرین، ہندو سیاستدان آج تک اپنی کارکردگی کی بنیاد پر انہوں نے کبھی ووٹ نہیں لیا۔ جب بھی وہ عوام میں گئے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی پر بات ہی نہ کرنے دے۔ وہ پاکستان مخالفت کریں گے، وہ پاک فوج کی مخالفت کریں گے، وہ ISI کی مخالفت کریں گے، وہ گائے کو ایشو بنائیں گے، وہ بابری مسجد کو ایشو بنائیں گے، وہ ہندو سوچ اور ہندو کلچر کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں گے۔ اور ہمیشہ آپ جب بھی دیکھیں ہندوستان میں الیکشن ہوتے ہیں، ہندوستان میں الیکشن کے بعد فوراً پاکستان مخالف تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس طرح وہ اپنی سیاست میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کی یہ کامیابی وقتی کامیابی، انہیں حکومت تو مل گئی،
لیکن آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے بھارت میں جگہ جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ جدوجہد آزادی کی تحریکیں نظر آئیں گی. تمام ریاستیں جو ہیں وہ آج اپنی علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہیں، جس میں کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے 100 دن سے زیادہ ہو گئے. 80 لاکھ افراد کو گن پوائنٹ پر محصور کیا ہوا ہے. خالصتان آج ایک علیحدہ ملک بننے کے درپے ہے. اس کے علاوہ آسام کو آپ دیکھ لیں، دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں. اس میں عیسائی، ہندو، عیسائی، سکھ، مسلمان، یہ 3 جو مذہب ہیں یہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اب ناظرین میں آپ کو بتاؤں، خاص طور پر ہندوستان میں جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے سنجیدہ اور پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ہندو سیاستدانوں کی اس سوچ کو بھانپ چکا ہے، اس نظریے کو بھانپ چکا ہے. وہ اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں. ان کو 1992 کو جیسا لگا تھا کچھ ویسا ہی صدمہ پہنچا مجھ کو. مجھے ایسا لگا کہ 1992 کی 6 دسمبر کو جو بھیڑ نے کیا تھا، حالانکہ وہ بھی سنیوجت تھا اور راجنیتک نیتاؤں کی اگوائی میں کیا گیا تھا، ان کے سمرتھن سے کیا گیا تھا، بھلے ہی وہ انکار کر رہے ہوں اس سے، لیکن وہ بھیڑ تھی. اور یہاں سچنتت طریقے سے اس بات کو جائز ٹھہرا دیا گیا. حالانکہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 6 دسمبر کو جو ہوا وہ النگھن تھا قانون کا، ایک طرح سے اسے غلط مانا گیا ہے. 1949 کو جو مورتیاں رکھ دی گئی تھیں 1949 کے ایک جاڑے کی رات کو، اسے بھی غلط ٹھہرایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود مسجد ہوتے ہوئے بھی یہ کہنا کہ اس پر ملکیت ثابت نہیں ہو سکی اور اس لیے اسے ہندوؤں کو دے دیا جائے، یہ کچھ ویسا ہی ترک ہے جو بھیڑ نے 6 دسمبر 1992 کو دیا تھا. بہت بڑا سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ یہ سیاستدان نے انڈیا کو جس موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے، اس کے بعد انڈیا کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آج ہندوستان میں اس حکومت کے خلاف تحریکیں شروع ہو چکی ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ ہندو سیاستدانوں نے ہمیشہ مسلمان مخالفت پر، پاکستان مخالفت پر ووٹ لیا ہے. ان کے پاس کارکردگی نہیں ہوتی، ان کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج سکھوں کا بہت بڑا اجتماع تھا جس میں کرتارپور کوریڈور کو کھولا گیا پاکستان کی جانب سے. سیم اسی دن بابری مسجد کا فیصلہ کیا انہوں نے، تاکہ وہ اپنے وہ ہندو جن کے گرد انہوں نے ایک حصار بنا رکھا ہے، ایک سیاسی حصار بنا رکھا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے بابری مسجد کو انہوں نے رام مندر کا درجہ دلوا کر اور اپنے کچھ حد تک ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ چیزیں رکیں گی نہیں. بھارتی سیاستدانوں نے انڈیا کو توڑنے کے درپے کر دیا ہے. انڈیا کو اب ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جس حد تک دوسرے مذاہب کے لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں ہو چکی ہیں، اب وہ زیادتیاں مزید نہیں ہو سکتی. تو ناظرین، یہ وہ رپورٹ تھی جو ہم نے آپ کو الرٹ نیوز کی سکرین سے بتائیں. تو آپ ہماری رپورٹ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں